السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کس قدر مخلص ہوتے ہیں، ریلی حسرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ تذکرہ ہے سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا، بڑے جلیل القدر صحابی۔ عمر بن دینار کہتے ہیں، میں نے عبداللہ ابن زبیر سے بہتر نماز پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یوں جم کر کھڑے ہوتے کہ دیکھنے والا خیال کرتا یہ لکڑی کا تنا کھڑا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی محبت ہے، کیسی عقیدت ہے، کیسی عبادت ہے۔ بڑی لمبی نماز پڑھتے تھے۔ مسلم بن یناق کا بیان ہے کہ ایک بار تو رکوع اتنا لمبا کیا کہ ہم نے سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء، سورہ المائدہ کی تلاوت کر لی۔ یہی عبداللہ ابن زبیر ہیں جن دنوں حجاج بن یوسف ان کے خلاف حرم کعبہ میں سنگ باری کر رہا تھا، منجنیق سے پتھر برستے اور عبداللہ ابن زبیر نماز پڑھ رہے ہوتے تو اس کی طرف توجہ ہی نہ کرتے۔ ایک بار نماز ادا کر رہے تھے کہ ان کے بیٹے ہاشم پر چھت سے سانپ آ گرا۔ گھر والے گھبرا کر اٹھے، سانپ سانپ پکارا، مگر سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر نماز پڑھتے رہے۔ وہ نماز میں اس قدر محو تھے کہ انہیں اس واقعے کی خبر تک نہ ملی۔ اللہ اکبر! ایسی نماز، ایسی محبت۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے نمازوں میں خشوع و خضوع کرنا، محبت سے حاضر ہونا۔ محبت دل کی حاضری مانگتی ہے، اور دل رب کے حضور حاضر ہو تو ارد گرد کے ماحول کی کیا خبر رہے۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ہم پر رحم فرما دے، ہمیں ایسی سچی محبت نصیب کر دے اور ہمیں ایسی عبادت نصیب کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اس سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شوق کیا ہے؟ یہ دل کا سفر ہے۔ شوق پیدا کرنے والی چیز محبت ہے۔ اور محبت کیا ہے؟ محبت ایک بیج ہے جس کا پھل شوق ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ اس کی حمد کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اس کا خوف رکھتا ہے۔ جو اس سے محبت کرتا ہے اس سے امید رکھتا ہے، اس کے ذکر سے لطف محسوس کرتا ہے، اس سے سکون حاصل کرتا ہے، اس سے انس رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا تنہائیوں میں اس سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اس کی ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے۔ ایک شخص نے سیدنا عمار بن یاسر سے
مسنون دعاؤں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے یہ دعا بتائی، اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق، یا اللہ اپنے علم غیب سے اور مخلوق پر اپنی قدرت سے، احینی ما علمت الحیات خیرا لی، مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک تو سمجھتا ہے کہ میرا زندہ رہنا بہتر ہے، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِّي، اور مجھے وفات دے دینا جب میرا مرنا بہتر ہو۔ اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، یا اللہ میں آپ سے آپ کی خشیت کا سوال کرتا ہوں، کھلے ہوئے بھی اور چھپے ہوئے بھی۔ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں حق گوئی کا ناراضی اور خوشی میں۔ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں محتاجی اور خوشحالی میں میانہ روی کا۔ وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، اور آپ سے سوال کرتا ہوں ایسی نعمت کا جو کبھی ختم نہ ہو۔ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا، سکون کا جو کبھی منقطع نہ ہو۔ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں قضا کے بعد رضا کا۔ وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد زندگی کی ٹھنڈک مانگتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَى وَجْهِكَ، اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں موت کے بعد آپ کے دیدار کی لذت کا۔ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، اور آپ کے دیدار کا شوق مانگتا ہوں فی غیر ضراء مضرۃ، ایسا شوق جو نہ نقصان دہ ہو نہ تکلیف دینے والا۔ ولا فتنۃ مضلۃ، اور گمراہ کن فتنے کے بغیر۔ اللہم زیننا بزینت الایمان، اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے نواز۔ وجعلنا ہداۃ مہتدین، اور ہمیں رہنمائی کرنے والے ہدایت یافتہ بنا دے۔ تو اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کی لذت اور اس کی ملاقات کے شوق کا ثبوت ہے۔ اصل شوق اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں۔ یہ توبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت محبوب ہیں جو اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں دیکھیے لوگ کب کب لوٹے اور کتنے گناہوں کے بعد لوٹے۔ سیدنا ابو سعید بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب سے پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا تو اسے ایک راہب کا پتہ بتایا گیا۔ وہ راہب کے پاس حاضر ہوا اور کہا، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا نہیں۔ اس پر اس نے راہب کو بھی قتل کر کے
100 کا عدد پورا کر دیا۔ اس نے پھر زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو اسے ایک عالم دین کا پتہ بتایا گیا۔ اس نے اس کے پاس پہنچ کر کہا، میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہونے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ عالم دین نے کہا، ہاں فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اب بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ہاں اپنی زمین کی طرف واپس مت آنا، یہ برے لوگوں کی سرزمین ہے۔ وہ آدمی وہاں سے چل پڑا، جب ٹھیک درمیان راستے میں پہنچا تو اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اس کے بارے میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ توبہ کر کے چلا تھا اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ چکا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا، اس نے قطعاً کوئی نیک کام نہیں کیا۔ اب ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں ان کے پاس آیا۔ فرشتوں نے اس آدمی نما فرشتے کو اپنا فیصل بنا لیا۔ اس فیصلہ کرنے والے فرشتے نے کہا، قیسوا ما بین الارضین فإلی ایتہما کان ادنی فہو لہ فقاسوا فوجدوہ ادنی الی الارض التی اراد فقبضتہ ملائکۃ الرحمہ۔ دونوں مقامات کے درمیان کا فاصلہ ناپ لو، جس مقام سے وہ قریب ہے اسی میں اس کا شمار کر لو۔ فرشتوں نے پورے فاصلے کو ناپا تو جس علاقے کی طرف اس کا رخ تھا وہ قریب تر نکلا، لہذا رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی۔ اور ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، وہ آدمی نیک لوگوں کی بستی کے ایک بالشت قریب تھا، چنانچہ اسے نیک لوگوں میں شمار کیا گیا۔ اور ایک اور روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے برے علاقے کی زمین کو حکم دیا، تو دور ہو جا، لمبی ہو جا، اور نیک علاقے کی زمین کو حکم دیا، تو قریب ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان دونوں علاقوں کا رقبہ ناپ لو، چنانچہ اسے نیک علاقے کی طرف ایک بالشت قریب پایا گیا، اور نتیجہ یہ نکلا، اس کی بخشش ہو گئی۔ سبحان اللہ! توبہ کرنے میں تاخیر نہ کریں، یہ مت سوچیں گناہ کتنے ہیں، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کتنی ہے، اس سے توبہ کر لیں۔ وقت نکل جائے گا، پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ توبہ کر لیں، وہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یا اللہ ہمیں توبہ گزاروں میں شامل فرما لے، آمین ثم آمین۔ بچپن میں ہم پڑھتے تھے، ایک پوئم، ایک نظم تھی اردو کی، جس کے الفاظ ہمیشہ مجھے تکلیف میں مبتلا کرتے تھے۔ جہاں کہیں بھی جاؤ تم، ساتھ تمہارے جائے چاند۔ مجھے حیرت ہوتی تھی، چاند کو دیکھتے بھی تھے کہ ساتھ جاتا ہے، لیکن بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ پھر قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، سورہ الحدید کی آیت نمبر 4، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ وہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات نے آسمان بنائے، زمین میں جو زمین سے جو نکلتا ہے اور جو کچھ اس کے اندر جاتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے، جو اس میں چڑھتا ہے، سب کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ علم ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اس کی قدرت ہے جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ ہے، اس کی سماعت ہے اور وہ سنتا ہے، اس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس کی بصارت ہے، وہ دیکھتا ہے ہمارے اعمال کو، اور اس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم، قدرت، سماعت اور بصارت کی وجہ سے مخلوق کا احاطہ کرتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے سے جوڑے رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی رضا والے کام کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ ایک مسلمان کا دل، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کا دل اللہ تعالیٰ کے گھروں میں اٹکتا ہے۔ مردوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہے ایک دن میں۔ انہیں صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز کے لیے جانا ہے، پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اب یہ فجر کا وقت ہے اور مسجد جانا ہے۔ کیسے مسجد جائیں؟ مسجد جانے کی کوالٹی کو کیسے بہتر کریں؟ پہلی بات یہ ہے کہ مسجد میں جانے کے لیے جلدی کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کتنا اجر ہے، پھر اس کے لیے انہیں قرآن اندازی کرنی پڑے تو وہ قرآن اندازی کر گزریں، اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ نماز کے لیے جلدی جانے میں کتنا ثواب ہے، اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ نماز کے لیے جلدی جانے میں کتنا ثواب ہے، تو وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ اور اگر انہیں خبر لگ جائے کہ عشاء اور فجر کی نمازوں میں کتنا اجر و ثواب ہے، تو وہ ہر حال میں ان نمازوں کو ادا کرنے کے لیے آئیں، اگرچہ انہیں گھٹنوں کے بل کیوں نہ آنا پڑے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ پھر مسجد کی طرف جانے کی دعا کرنی چاہیے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ اللہ سے محبت کرنے والا گھر سے نکلا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے، وفی لسانی نورا، اور میری زبان میں نور، وجعل لی فی سمعی نورا، اور میری سماعت میں نور، وجعل فی بصری نورا، اور میری بصارت میں نور، وجعل من خلفی نورا، اور میرے پیچھے نور، ومن امامی نورا، اور میرے آگے نور، وجعل من فوقی نورا، اور میرے اوپر نور، ومن تحتی نورا، اور میرے نیچے نور عطا کر دے۔ اللہم آتنی نورا، اے اللہ، یا اللہ، یا اللہ مجھے نور عطا کر دے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسجد کی طرف سکون اور وقار کے ساتھ چل کر جانا چاہیے، یعنی حرکات میں ٹھہراؤ پیدا کرنا چاہیے، نظر جھکانی چاہیے، آواز کو پست رکھنا چاہیے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اقامت سن لو تو تم نماز کی طرف پرسکون اور باوقار حالت میں جایا کرو۔ سبحان اللہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح مسجد کی طرف چل کر جانا چاہیے، چھوٹے چھوٹے قریب قریب قدم اٹھانے چاہیے، جلدی نہیں کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل ہوں۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں
جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، تو آپ نے کئی چیزیں ذکر فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھانا، پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا کرنی چاہیے، درود پڑھنا چاہیے، اور یہ دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا چاہیے۔ سیدنا انس کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہونے لگو تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھو، اور باہر نکلنے لگو تو پہلے بایاں پاؤں باہر رکھو، پھر پہلی صف کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کتنا اجر ہے، پھر اس کے لیے انہیں قرآن اندازی کرنی پڑے تو وہ قرآن اندازی کر گزریں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تحیت المسجد پڑھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں داخل ہو جب بھی تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعات نماز ادا نہ کر لے۔ امام شافعی کا کہنا ہے تحیت المسجد تمام اوقات میں حتیٰ کہ ممنوع اوقات میں بھی مشروع ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں تمام اہل فتویٰ کا اجماع ہے کہ تحیت المسجد سنت ہے، اور جب مسجد سے نماز پڑھ کے نکلنے لگیں تو درود پڑھنے کے بعد یہ دعا کریں اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اور مسجد سے نکلتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں باہر رکھنا چاہیے۔ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ ہر نماز کے وقت مسجد کی ان 10 سنتوں پر جو عمل کر لے 50 سنتوں پر عمل کرنے کا اجر مل سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اور جو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں جائے، اللہ تعالیٰ کے گرد گھومتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو کبھی فراموش نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کرنے والے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنے گھروں میں جانا نصیب فرمائیے، اور یا اللہ اس امت کے سب مردوں کو باجماعت نمازیں نصیب فرمائیے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اس کے کلام سے، اس کی کتاب سے، اس کے پیغام سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کرنے والوں نے قرآن مجید کو محض برکت کے حصول کا ذریعہ نہیں بنایا، انہوں نے اس علم سے محبت کی ہے، اور انہوں نے اسے اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھا تو کیسے اس کلام کی تلاوت کی، کیسے انہوں نے اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ابو تراب کہتے ہیں نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس ذات کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کی جائے جس کے ہاں کوئی بھی سوال کرنے والا محروم نہیں رہتا، یعنی ہر آیت سے اس کے مناسب مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کیا بتاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے افعال، انبیاء کے حالات۔ قرآن مجید میں احکامات ہیں، جہنم اور جنت کے تذکرے ہیں، جھٹلانے والوں کے انجام کی باتیں ہیں۔ جو شخص پہلے لوگوں کا اور بعد میں آنے والوں کا علم حاصل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ قرآن مجید پر غور کرے۔ قرآن مجید کے علوم میں سب سے بڑا علم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی پہچان ہے، کیونکہ انسانوں میں سے کثیر ہیں جو اپنے اپنے فہم کی حد تک ہی انہیں سمجھ سکیں۔
ان ناموں کی گہرائیوں تک ان کی رسائی نہیں ہو سکی۔ قرآن مجید سے محبت کرنے والے قرآن مجید کے فہم کے راستے میں رکاوٹ بننے والی چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ 3 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ توجہ محض حروف کی تحقیق پر مرکوز رہے، اسے معنی کیسے پتہ چلیں گے۔ دوسرے یہ کہ کوئی خاص مذہب کا مقلد ہو، تقلید کے ذریعے سے اس تک پہنچا ہو۔ تیسرا یہ کہ انسان کسی گناہ پر جمع ہوا یا تکبر کرنے والا یا کسی خواہش میں مبتلا، پھر اللہ تعالیٰ کا کلام کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ ایسے تو وہی سے، فہم قرآن کی برکت سے محروم رہ جائیں گے۔ رب العزت نے فرمایا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، نصیحت تو وہی حاصل کرتا ہے جو کامل توجہ رکھے۔ قرآن مجید کے فہم کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے توجہ اور انہماک شرط ہے۔ پھر قرآن حکیم کا مخاطب سمجھنا انسان کو نفع دیتا، کیونکہ جو اپنے آپ کو مخاطب سمجھتا وہ نصیحت حاصل کرتا۔ ہر بات کا رخ اپنی طرف کرنا نفع مند ہے۔ محمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں من بلغہ القرآن فکأنما کلمہ اللہ، جسے قرآن پہنچ گیا گویا کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس سے کلام کر لیا۔ تو قرآن مجید دراصل ہمارے رب کی جانب سے آنے والے خطوط اور پیمان ہیں جن پر ہم نمازوں میں غور کرتے ہیں، خلوتوں میں انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اعمال اور افعال میں انہیں عملاً استعمال میں لاتے ہیں۔ اور مالک بن دینار فرماتے ہیں اے 1 سورت والو اور اے 2 سورتوں والو اور اے قرآن کے حافظو، قرآن نے تمہارے دلوں میں کون سی فصل بوئی ہے؟ قرآن مومن کے دل کی بہار ہے، بالکل ایسے ہی جیسے بارش زمین کی بہار ہے۔ تو قرآن نے تمہارے دلوں میں کیا بویا ہے؟ اور قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے قرآن کے ساتھ ہم نشینی کرنے والا ہر آدمی فائدے یا نقصان میں سے ایک چیز لے کر ہی اٹھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ یہ قرآن مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے، جبکہ ظالموں کو خسارے ہی میں زیادہ کرتا ہے۔ یا اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اور ہمیں اس سے شفا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہمیشہ اس سے ان ٹچ رہتے ہیں، اسے یاد کرتے رہتے ہیں، اور زندگی کے کس کس موقع پر انسان کو یاد کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ان مواقع میں سے ایک وہ موقع ہے جب کوئی شخص دوسرے سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے یا اسے کوئی تحفہ دیتا ہے یا اس کے لیے کوئی مدد کرتا ہے، تو وہ دینے والے کے حق میں جزاک اللہ جزاک اللہ یہ کلمہ کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین بدلہ عطا کرے۔ یہ اعتراف ہے کہ بدلہ دینے کا حقیقی اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ سے محبت کرنے والا دعا کرتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ تو اس کی مدد فرما جس طرح اس نے میری مدد کی، اور اس کو مزید اضافے کے ساتھ وہ چیز عطا فرما جو اس نے مجھے عطا کی۔ جزاک اللہ کہنا 2 قسم کی روح کو سوسائٹی میں ابھارتا ہے، اسے زندہ رکھتا ہے۔ ایک تو یہ کہ لوگ دوسروں کے احسان کا اعتراف کرنے والے بن جاتے ہیں، اور دوسرے لینے کے ساتھ دینے کی اسپرٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس دنیا میں بار بار ایسے حالات پیش آتے ہیں جہاں انسان کے لیے موقع ہوتا ہے کہ وہ اعتراف کر کے اپنی ہیومینٹی کو، انسانیت کو اونچا کر لے،
اور بے اعترافی کی روش، یعنی کسی کے احسان کا اعتراف نہ کرنے کی روش کو ترک کر دے۔ جزاک اللہ کہنا انسان کے اندر اعتراف کی روح کو بیدار کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، اعتراف کی روح کو جگاتا ہے، دوسروں سے لینے کے ساتھ دوسروں کو دینے والا بناتا ہے، جس سے اسے نفع پہنچتا ہے، اس کو وہ خود بھی نفع پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ دینے والے کا تحفہ، دینے والے کی یا کرنے والے کی مدد اسے محسوس کرواتی ہے کہ اس پر احسان ہوا ہے، اور دل سے اس کے حق میں دعائیں نکلتی ہیں۔ دعا سب سے بڑا عطیہ ہے جو کسی شخص کو دیا جا سکتا ہے۔ اور کیسے ایک انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے، اس سے مدد مانگ کے، کسی کے لیے دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے ان ٹچ ہو جاتا ہے۔ اسٹے ان ٹچ ود اللہ سبحانہ و تعالی۔ آمین ثم آمین۔ کون ہے جو اپنے گھر میں، اپنے رزق میں برکت نہ چاہتا ہو؟ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے گھروں میں گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو رزق کے لیے محنت کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہر کوشش کر لیتے ہیں، لیکن رزق کی برکت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں مال کثیر ملتا ہے، لیکن رزق کے اندر وہ برکت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہمیشہ ان کا ہاتھ تنگ ہی رہتا ہے۔ پیچھے کیا ہے؟ ہمارے گناہ، ہماری غلطیاں، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کر لیں گے، گھر کی وسعت کی دعا کر لیں گے، رزق میں برکت کی دعا کر لیں گے، تو انشاءاللہ تعالی گھر میں، گھر والوں کے دلوں میں بھی گنجائش بن جائے گی۔ دعا کر لیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے گھر میں وسعت پیدا کر دے، اور میرے رزق میں برکت عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کی ایک علامت توکل بھی ہے۔ توکل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ یہ دل کا عمل ہے، زبان کا، اعضاء کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ توکل کو اگر ہم دیکھنا چاہیں کسی پر اعتماد اور اس کے سامنے عاجزی کے اظہار کا نام ہے۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے وکلت امری الی فلان، میں نے اپنا معاملہ فلاں تک پہنچا دیا، اس پر اعتماد کیا، یعنی اسے وکیل بنا لیا۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے وکل فلان فلانا، فلاں نے فلاں پر اعتماد کیا، اسے اپنا وکیل بنا لیا۔ وکیل پر اعتماد کیا جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لیں، جیسا کہ رب العزت نے تیسری وحی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا فاتخذوا وکیلا، اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لو۔ جو اللہ تعالیٰ کو وکیل بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت بن جاتی ہے۔ رب العالمین کا فرمان ہے ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ توکل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے مطابق اس کے ساتھ سیدھا ہونا، تقدیر پر راضی ہونا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنا۔ توکل میں کئی کام آ جاتے ہیں، کئی باتیں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر توکل کون کر سکتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اس کے اسماء و صفات کا علم رکھتا ہے،
جو اسباب پر بھی یقین رکھتا ہے اور مسبب الاسباب پر بھی یقین رکھتا ہے، جس کے دل میں توحید پختہ ہے، اور بندہ توکل اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی توجیہ درست نہ ہو۔ دل کا اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا، دل کا اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار ہونا، اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا، یہ تو توکل کا پھل ہے۔ توکل کتنی بڑی عبادت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لیتا ہے نا، اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ توکل دین کی منازل میں سے ایک منزل ہے، یقین رکھنے والوں کے مقامات میں سے، محبت کرنے والوں کے مقامات میں سے بلند درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توکل کرنے والے کے لیے اپنی محبت کا اعلان کیا ہے، اس کے لیے کافی ہونے کی ضمانت دی ہے۔ تو جس کا والی وہ رب بن جائے، جس کا نگہبان اللہ تعالیٰ ہو، وہ کیسے کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگا؟ اور توکل کرنے والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہیں، اس کے سامنے عاجز ہو کے رہتے ہیں، اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کرتے ہیں، جیسے کھانا پینا، دشمن سے بچاؤ، اسلحے کی تیاری، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ دل سے یقین رکھتے ہیں کہ اسباب نہ تو نفع لاتے ہیں، نہ ہی نقصان دور کرتے ہیں، سبب اور مسبب اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، ہر چیز اس کی مشیت، اس کی چاہت سے ہوتی ہے۔ اور توکل کرنے والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے نفع کی امید رکھتا ہے، نقصان کا خوف رکھتا ہے، اس سے صحت طلب کرتا ہے، اور بیماری سے بھاگنے میں تدابیر کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تدبیر اختیار نہیں کرتا، لیکن وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور تدبیر اختیار کرنے میں وہ ایک ہے، لہٰذا وہ اللہ کی تدبیر پر اعتماد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے سے زیادہ اس کی مصلحتوں کو جانتا ہے، اور اللہ کی تدبیر سے آگے اور پیچھے ایک قدم بھی بڑھ نہیں سکتے، پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی تقدیر، اس کے فیصلے سے کوئی نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے رہ سکتا ہے۔ جس کو یقین آتا ہے وہ اپنا نفس اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کے آگے رکھ دیتا ہے۔ یوں یہ فرد، کوئی بھی، وہ میں، وہ آپ، غموں سے، پریشانیوں سے، حسرتوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پریشانیاں نہیں آتی، لیکن کوئی پریشانی، مشقت، بوجھ محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اشیاء کا والی بن جاتا ہے، اور بندے کو کسی قسم کی تھکاوٹ اور مشقت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ بندے نے اپنا سارا غم اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر کے اس کو کافی سمجھ لیا، اور اپنا دل ان ساری چیزوں سے فارغ کر دیا۔ تو اگر بندہ سچائی، اخلاص اور خیرخواہی کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، ضروریات کو پورا کرنے کی اس نے ضمانت دی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے والے اور اپنے اوپر توکل کرنے والے اور مدد طلب کرنے والے کے لیے مدد اور رزق کی ضمانت دی ہے، اور جو اس سے مغفرت مانگے اسے معاف کرنے کی ضمانت دی ہے۔ جو کوئی ضروریات پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے، اس پر بھروسہ کرے اور امید کو قوی رکھے اور اس کے فضل اور سخاوت کی طمع رکھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ضروریات پوری کرنے کی ضمانت دی ہے۔ اس نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس دنیا سے بدرجہ بہتر ہے اور پائیدار ہے، اور وہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یا اللہ ہمیں توفیق دے
تجھی پر توکل کریں، تجھی سے مدد مانگیں، تجھی سے مغفرت طلب کریں، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں میں انبیاء کا مقام کتنا بڑا ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ذرا سیدنا ہود علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے محبت کو دیکھیے۔ ساری قوم مخالف ہے، ساری قوم ایسی ہے جو لمبی لمبی اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کرنے والی ہے۔ خود رب العزت نے ارشاد فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ کہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ اتنی قوت رکھنے والے لوگ تھے کہ ان جیسے لوگ، ان جیسی قوم دنیا میں آئی ہی نہیں۔ سیدنا ہود علیہ السلام رب عظیم کے ساتھ تعلق کی مشعل اٹھائے رہے تاکہ ساروں کے دل روشن ہو جائیں، لیکن ان کی قوم نے نہیں مانا۔ اللہ رب العزت کی وہ محبت جو ہود علیہ السلام کے دل میں رچی بسی تھی، اس محبت کی وجہ سے سیدنا ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے ان سب کو بچا لیا گیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی محبت نجات دیتی ہے، ہاں یہ محبت کامیابی کا سبب بنتی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اپنے رب سے محبت کر لیں، اپنے رب سے محبت کا ذوق پیدا کر لیں، اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔